لائبہ نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، تم لوگ تو ٹائم پر آتے ہو، ہم ہی پاگل ہیں جو پہلے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حارث کے اطمینان سے کہنے پر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ آج بھی لیٹ ہو چکی ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ ذرنور نے حیرت سے اس طوفان کو دیکھا تھا جو کتنے آرام سے بیٹھا تھا، بغیر حس و حرکت مگر اداسا۔ آج اس نے آئینہ دیکھا ہے، ارشد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ واقعی میں ذرنور، آج تو میں نے حیدر کا فیمیل ورژن دیکھا ہے۔ ریاض بھی ہنسنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھے سے کہا تھا۔ نور بانو، آج مجھے تمہاری گمشدہ بہن ملی تھی، بانو، اور یقین کرو آج اس نے شدید ترین خواہش پوری کر دی تمہاری۔ اتنا بڑا نقصان کر گئی میرا۔ مجال ہے جو کسی بات کا سیدھے جواب دے دیا۔ صرف اتنا پوچھا تھا کہ اس کو کیا ہوا، جواب میں پوری کہانی سنا دی۔ تم لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ لائبہ نے تب کر کہا۔ اوہو لائبہ بابی، غصہ نہ کرے بھائی، اشر کا بی پی شور کر جائے گا۔ دیکھے ذرا کیسے بیچارے کا دل دھڑکے جا رہا ہے۔ حارث کے کہنے پر اشر نے اس کو زور سے کوہنی ماری تھی۔ ایک منٹ میں بتاتا ہوں ساری بات، کیونکہ جائے وقوع پر میں ہی موجود تھا۔ ریاض نے کہتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ان کو کہہ سنائی تھی۔ اب تم لوگ ہی بتاؤ کہ غلطی کس کی تھی؟ ریاض نے ان تینوں سے پوچھا تھا جو خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اب تو تمہیں سبق مل گیا ہوگا نا حیدر؟ منہا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کون سا سبق؟ میں تو پسٹل جیب میں رکھ کر گھوم رہا ہوں، جہاں ملی وہیں ٹھوک دوں گا۔ میری خیال سے تو تم کو اب عقل آ جانی چاہیے حیدر۔ ذرنور نے گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شکل سے تو اتنی معصوم لگ رہی تھی، اور کام دیکھو بالکل تم چڑیلوں کی طرح۔ ہوں، یہ چڑیل کس کو بولا تم نے؟ لائبہ نے آنکھیں نکالی تھی۔ ارے لائبہ بابی نہیں یار، آپ کو اور منہل کو نہیں بول رہا، میں نے صرف نور بانو کو کہا۔ حیدر کے اتنے آرام سے کہنے پر ذرنور نے اپنا گولڈن کلچ زور سے اس کے سر پر مارا تھا۔ اچھا بھائی نور بانو، نہیں بولوں گا آئندہ تم کو چڑیل، حیدر نے سر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تب ذرنور نے دوبارہ سے اس کے سر پر مارا تھا۔ اف یار، اب کیوں مارا؟ اس نے ناراضگی سے ذرنور کو دیکھا تھا جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ منع کیا تھا نا تمہیں کہ مت بولا کر، مجھے نور بانو نہیں سمجھ میں آتی تمہارے۔ ہاں بس میرے ہی بولنے پر اعتراض ہے تمہیں؟ وہ احمد بھی تو تمہیں نور کہتا ہے، اس کو تو تم کچھ نہیں بولتی۔ وہ ہبکی سے بولا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، ایک لمحے کے لیے وہ رکی تھی۔ تمہاری طرح آگے بانو نہیں لگاتا وہ، سارے نام کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اوہ ذرنور سے زیادہ نور بانو ہی اچھا ہے تمہارا نام، اور تم پر سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہیں، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں۔ تم سے تو بات کرنا ہی مجھے فضول بحث لگتا ہے حیدر، اس نے کہتے ہوئے آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے تھے۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ لڑکیوں کی چلتی ہی نہیں میرے سامنے، لیکن تمہیں پتہ ہے نور بانو، تم سے بات کر کے میرا موڈ خود بہت خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے میری، ایسے لگتا ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، دور کہیں پرندے چہچہا رہے ہوں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی، اور تمہیں پتہ ہے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، تم سے بات کر کے دل کرتا ہے دیوار میں دے کر مار لوں اپنا سر، بس تم سے بات نہ کروں۔ ہاں بھائی، اب میری آواز احمد جیسی نہیں ہے تو تم کو تو بری ہی لگے گی۔ اس کی آواز تو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اس دن بھی جب وہ گانا سنا رہا تھا تو کتنے شوق سے سن رہی تھی۔ اف، تم کیوں بیچ میں لے کر آ رہے ہو اس کو بار بار؟ اس کو غصہ آنے لگا تھا۔ حیدر خیال کر لے تھوڑا، ابھی بیماری سے اٹھی ہے یہ، دوبارہ سے اس کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ ارشد نے اس کو جھڑکا تھا۔ ارے ہاں نور بانو، یہ تو بتاؤ کہ تم بیمار کیسے ہو گئی؟ ہاں، حیدر نے مصنوعی حیرت سے کہا تھا۔ تمہیں کیا ربوٹ نظر آتی ہوں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اوہو یار، ختم کرو نا تم لوگ۔ اوے حیدر، چپ کر جا اب، تو جب دیکھو شروع ہو جاتا ہے۔ حارث تو کال کرنا احمد کو کہاں رہ گیا وہ، اتنی دیر تو ہو گئی۔ ریاض نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے 4 بجے کا کہا تھا مجھے، صبح ہی تو وہ آیا ہے اور آتے ہی سو گیا تھا۔ حارث نے جیب میں سے فون نکالتے ہوئے کہا تھا۔
बस तो फिर वो अभी तक सो ही रहा होगा। नहीं अशर, आभार कोई हारस की तरह थोड़ी होता है जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ सोना हो। मनाहर के नाराज़गी से कहने पर वो हंस पड़ा था। मैं कॉल करके देख लेता हूँ। हारस नंबर मिलाने ही लगा था कि हैदर बोल पड़ा था, इसकी ज़रूरत नहीं हारस, वो देखा आ गया अहमद। हैदर को अहमद की स्पोर्ट बाइक नज़र आ गई थी। उसने दूर देखते हुए कहा था, जहाँ से हल्का हल्का गुबार उठा था, जैसे कोई तेज़ी में गाड़ी चला रहा हो। अहमद बाइक को चलाता नहीं उड़ाता था। उसने उन लोगों के पास आकर ब्रेक लगाए थे और हेलमेट उतार कर अपने बाल संवारे थे। हेलो गाइस, उसने मुस्कुराते उन सबको कहा था, जहाँ अशर और हारिस तो गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। हैदर रियाज की बाइक पर बैठा था और रियाज उसके साथ ही खड़ा था और वो तीनों एक साथ खड़ी थी। उन सब का प्रोग्राम आर्ट कौंसल में लगी एग्जीबिशन देखने जाने का था, जो अहमद के दोस्त ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसने उन सब के लिए भी पासिस भेजे थे और इनवाइट किया था। एग्जीबिशन के बाद उनका इरादा दो दरिया जाने का भी था। जरनूर ने एक नज़र उसको देखा था, जो हमेशा की तरह फ्रेश और हैंडसम लग रहा था। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट और ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने, मफलर गले के गिर्द लपेटे, हाथों में बैंड्स चढ़ाए, वो सीधा उसके दिल में उतर रहा था। देख लेना अहमद, मेरा ही नसीब बनोगे तुम, वो दिल ही दिल में कहती बेएहतियाती में उसे देखे जा रही थी। तभी अहमद ने उसे देखा था, जो काले रंग की फ्राक में दुपट्टे को मफलर की तरह लपेटे खड़ी थी। अहमद को लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई हों। उसे देखे वो, यार अहमद तू क्या हमारी भाभी को ढूंढने लग गया था, जो इतने दिन लगा दिए। हैदर के कहने पर हंसते हुए उसके गले लगा था। हाँ हाँ हाँ, नहीं भाई, मैंने कहा था ना तुझे कि तेरी भाभी पाकिस्तान की ही होगी, तो यार इतने दिन क्यों लगा दिए। फिर रियाज भी कहते हुए उसके गले लगा था। बस एक ज़रूरी काम पूरा करना था। वो अशर से मिलने के बाद हारिस के गले लगा था। नज़रों को ज़रा कंट्रोल में रख, वरना चोरी पकड़ी जाएगी तेरी। हारिस ने हंसे बादशाह से उसके कान में कहा था, तू जानता तो है कि ये मेरे एहतियार से बाहर की चीज़ है। उसने भी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था और साथ ही एक मुक्का उसके पेट में मारा था। आज जालम आते ही शुरू कर दी तूने गुंडागर्दी, एक तो तुम दोनों का जराना नहीं ख़त्म होता। हैदर ने उन दोनों को देखते हुए कहा था। वो हंसते हुए उससे अलग हुआ था। और बेईमाना लाइबा कैसी हो तुम दोनों, वो उनकी जानिब मतवज्जा हुआ था। हम तो बिल्कुल ठीक है और बस इसी इंतज़ार में है कि कब तुम अपनी दुल्हन से हमको मिलवाओ। लाइबा के कहने पर हंस पड़ा था। इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ज़रनूर, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मनाहा ने ज़रनूर का हाथ पकड़ कर हल्का से दबाया था, जो बेहोश सी खड़ी थी। हाँ अब ठीक हूँ मैं, उसने जवाब देने के बाद रुख ही मोड़ लिया था। देख लूँगा मैं तुम्हें। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ था। क्या ख्याल है, चले अब? उसने उन सब से कहा था। ठीक है, लेकिन हारिस तुम ऐसा करो कि इस स्टोर से कुछ खाने के लिए ले आओ। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, सैंडविचेस और नीमको के पैकेट भी ले आना। कहो तो उस स्टोर को ही अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर ले चलता हूँ। तुम्हें पता है हारिस, मैं तुम्हारी तरह इतना नहीं खाती और हम तीनों में से किसी ने भी लंच नहीं किया। इसीलिए कह रही थी मैं तुमसे, तो इतना होता नहीं कि खुद ही कुछ ला कर दे दे। वो बेनियाजी से कहती गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई थी। तुझे क्यों हंसी आ रही है इतनी? हारिस ने हैदर को घूर कर देखा था, जो हंसते जा रहा था। तोबा, कितना भिगो भिगो कर मारती है, मैं समझ सकता हूँ हारिस। मोहब्बत वाकई अंधी होती है, रियाज ने भी हंसते हुए कहा था। मुझे पता, अगर मोहब्बत की आंखें होती ना तो तब भी इसकी पसंद नहीं बदलनी थी। बहुत पक्का आशिक है ये, अहमद ने हंसते हुए कहा था। हा हा हा, लेकिन तेरे जितना नहीं होना यार। वो भी हंसने लगा था। जाओ बेटा, हुक्म की तामील करो। वो लोग निकल भी चुकी हैं आगे। अब अशर, हमारी ज़िंदगी तो लगता है कि ऐसे हुक्म की तामील में गुजर जाएगी। हाँ हाँ, फिक्र मत कर हारिस, सिर्फ 2 दिन की बात है। ये जो हंस रहे हैं ना हम पर, इनको भी हमारी लाइन में खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। तैमूर तो
تیمور تو آ چکا ہے، صحیح بول ہے تو اشر۔ احمد ایک بات تو بتا یار، کبھی تو بائک پر آتا ہے کبھی کار میں، تو برات کس پر لے کر جائے گا؟ گھوڑے پر؟ اس نے حیدر کے پوچھنے پر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اوئے تیرے پاس گھوڑے بھی ہیں، پورا فارم ہاؤس ہے اس کا جس میں الگ سے استبل ہے۔ حارث کے کہنے پر حیدر تو بے چین ہی ہو گیا تھا۔ یار جتنا مجھے شوق ہے ہارس رائڈنگ کا، اتنا ہی زیادہ یہ گھوڑے مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ جب بھی بیٹھتا ہوں سالے گرا دیتے ہیں مجھے۔ حیدر کے منہ بسوڑ کر کہنے پر وہ سب ہنس پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے کال ٹرائی کر رہی تھی، پہلے تو نمبر بزی جا رہا تھا اور اب کاٹتی جا رہی تھی کال۔ اس نے لعنت بیچ کر فون کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور الماری میں سے کپڑے نکال کر شاور لینے جا رہی تھی جب بھی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو کسی دوسرے نمبر سے کال کی جا رہی تھی۔ اس نے یس کر لیا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ فون کر رہی تھی مجھے یاد آ رہی تھی کیا میری کال ریسیو کرنے میں کوئی مسئلہ ہے کیا تمہیں؟ کیوں کاٹتے ہو تم میرا فون؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے غصے سے بولی تھی۔ بس ایسے ہی، خیر بتاؤ کیوں کر رہی تھی کال؟ مجھے کچھ بات کرنا تھی تم سے، سن رہا ہوں۔ مجھے ختم کرنا ہے اس رشتے کو۔ کون سے رشتے کو؟ وہ انجان بن کر بولا، تمہارے اور میرے نکاح کے رشتے کو۔ وہ چبا کر بولی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ ٹھہر کر بولا تھا، نہیں پہلے مجھے وجہ بتاؤ، اگر معقول لگے تو پھر میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ میں تمہیں وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، بس جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ پاپا کو فون کر کے کہو کہ تم ختم کرنا چاہتے ہو اس رشتے کو، لیکن میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بس وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ آرڈر تو میں خود کے بھی نہیں مانتا، اگر آپ ریکویسٹ کریں تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں ریکویسٹ کروں تم سے؟ ہاں بالکل، مائی فٹ زرنور غصے سے بولی تھی۔ ویسے ہی رشتے کو ختم کرنے کے بعد تمہیں افسوس تو نہیں ہوگا؟ میری کون سا تمہارے ساتھ اتنی اچھی کیمسٹری بنی ہوئی ہے جو مجھے افسوس ہوگا؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن معاف کرنا میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو کرنا ہے خود کرو، اگر مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوتا تو تمہیں کیوں کال کرتی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ یہ تو تمہیں ہی پتہ ہوگا۔ خیر میں مصروف ہوں، ابھی بعد میں فون کروں گا۔ کر کے تو دکھاؤ، اس نے غصے سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا۔ تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم پیار ہوتا ہے، دیوانہ صنم۔ مناہل کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے کنکیوں سے حارث کو دیکھا تھا جو موبائل پر جھکا گنگنا رہا تھا۔ مسکراہٹ تو اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ 2-4 دن سے وہ کافی بدلا لگ رہا تھا۔ حارث، گاجر کا حلوہ کھانا ہے تم نے؟ وہ کچن سے ہی آواز لگا کر بولی تھی۔ جانتی تھی کہ گاجر کے حلوے کا نام سن کر تو باغا آئے گا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ کچن میں موجود تھا۔ لاؤ جلدی سے دو، کہاں ہے حلوہ؟ کدھر ہے حلوہ؟ وہ متلاشی نظروں سے سارے کچن میں دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو حارث، میرے ہوتے ہوئے تو تمہیں کوئی چیز بیٹھے بٹھائے نہیں مل سکتی، اسی لیے اگر حلوہ کھانا ہے تو یہ گاجریں تمہارے سامنے پڑی ہیں، ان کو اٹھا اور شروع ہو جاؤ کدوکش کرنا۔ اس نے سکون سے کہا تھا۔ حارث نے ایک آبرو اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، جو کہنے کے بعد دوبارہ سے گاجریں چھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ ہیلو، میں کیوں کدوکش کروں؟ حلوہ بنانا تمہارا کام ہے تو اس لیے ان کو چھیلو گی بھی تم، کدوکش بھی کرو گی تم اور بناؤ گی بھی تم، اور تمہارا کام کیا ہے؟ صرف کھانا ہے؟ ہاں صرف کھانا، ایسا تو ہوگا نہیں۔ اب اگر حلوہ کھانا ہے تو ان کو کدوکش تو تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ بھئی مجھے کدوکش کرنا نہیں آتا نا، تو میں سکھا رہی ہوں نا تمہیں۔ تم بیٹھے تو صحیح، سوری مجھے نہیں سیکھنا۔ ٹھیک ہے پھر حلوے کا نام بھی نہیں لینا تم نے۔ بھئی مناہل کیا ہے، اتنی ڈھیر ساری گاجریں ہیں، میں پاگل ہو جاؤں گا پاگل ہوں کیا جو ان کو کدوکش کروں؟ نہیں تو تم بتاؤ نا، کیا میں پاگل ہوں جو ان کو چھیلوں بھی، کدوکش بھی کروں اور بناؤں بھی؟ اچھا لیکن صرف آدھی کروں گا، ٹھیک ہے پھر تمہیں حلوہ بھی 2 چمچ ہی ملے گا۔ وہ بے نیازی سے بولتے، اچھا ایسا کرو، چھیل میں لیتا ہوں، کدوکش تم کر لو۔ نہیں، جو جس کا کام ہے وہ وہی کرے گا۔ اف، وہ اس کو گھورتا ہوا چڑ گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ موبائل کو اس نے سر پر رکھا، دونوں ہاتھوں کی آستینیں چڑھائی اور باسکٹ کو اپنی جانب کھسکایا تھا۔ دیکھو میں ابھی 5 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، جب تک تم یہ ساری گاجر کدوکش کر لو۔ وہ ہاتھ صاف کرتی اس کو کہتی ہے، چڑ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں
مشین ہوں نہ میں۔ وہ اس کو تیز نظر سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ نظر انداز کر کے کچن سے چلی گئی تھی اور جب آدھے گھنٹے بعد اس نے واپس آ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل پر ٹائپنگ ہوتی، دوسرے ہاتھ سے گاجر کدوکش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی اور دھیان سارا چیٹنگ پر تھا۔ اور یہ مسکراہٹ منال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ دنوں سے اتنا مسکرانے کیوں لگ گیا تھا۔ حارث پاگل تو نہیں ہوگے تم؟ وہ اس کی آواز پر بری طرح چونکا تھا۔ کیا ہوا منال؟ ایسے کام ہوتے ہیں؟ نہیں تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ جواب میں اس نے بھی سوال پوچھا تھا۔ ابھی تمہارا ہاتھ کٹ جاتا، پہلے تو اس فون کو بند کر اور پورے دھیان سے اس کو کدوکش کرو۔ دھیان لگانے سے کیا ہوگا؟ کیا ان کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا؟ ہاں بالکل۔ آپ انٹرسٹ لے کر محنت، لگن اور محبت سے جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات کہی ہے۔ ویسے تمہاری کتاب کب آ رہی ہے؟ مارکیٹ میں، حارث نے گاجر کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ چپ کرو اور جلدی سے کام ختم کرو، وہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی تھی اور دوبارہ سے گاجر چھیلنے لگی تھی۔ 1 منٹ وہ چونکی تھی۔ کدوکش تو تم نے ایک بھی نہیں کی، تو پھر چھیلی ہوئی گاجریں کہاں گئی؟ اس نے باسکٹ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تھا، جس میں مقدار خاصی کم تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں تو تمہارے سامنے ہی موبائل پر مصروف تھا۔ وہ انجان بن کا گاجر کھاتے ہوئے بولا تھا۔ حارث مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کہاں گئی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ ایسے مت دیکھو منال، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ اور تم چند گاجروں کے لیے میرے پاس شک کری ہو؟ وہ افسوس سے بولا تھا۔ شک نہیں کری، مجھے پکا پتہ ہے کہ یہ تمہارا ہی کام ہے، کیونکہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بھوت پریت تو یہاں بیٹھا نہیں ہے۔ وہ تب کر بولی تھی، اب تمہیں نہیں ملے گا حلوہ۔ مجھے تو ہمدردی ہو رہی ہے اس سے کہ ساری زندگی تمہیں جیلنا پڑے گا۔ تم کیوں جیلو گے مجھے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ بھائی جب تمہاری شادی ہی نہیں ہوگی تو تم تو یہی رہو گی نا۔ کس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوگی؟ کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق تو جس لڑکے سے تم شادی کرنا چاہتی ہو وہ لڑکا کام ماسٹر شیف پلس دھوبی پلس مالی پلس کام والی ماں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری خوبیاں جس میں ہوگی وہ لڑکا تو نہیں، لیکن خلائی مخلوق ضرور ہو سکتا ہے۔ حارث ہنستے ہوئے کہے جا رہا تھا اور منال کا گورنا جاری تھا۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے حارث؟ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے منال کو دیکھا تھا۔ یہ جتنے بھی کام تم نے گنوائے ہیں ان میں سے تقریباً میں سارے ہی تم سے کروا چکی ہوں۔ جالے تم صاف کرتے ہو، کپڑے تم پریس کرتے ہو، جھاڑو پوچھا تم کرتے ہو، ہر ہفتے مالک کے ساتھ لان کی صفائی ستھرائی بھی تم کرتے ہو، تھوڑا بہت کھانا پکانا وہ بھی میں نے تمہیں سکھا دیا۔ اب جب میں یہ سارے کام تم سے کروا سکتی ہوں تو کسی سے بھی کروا سکتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی تھی۔ حارث اس کی حاضر جوابی پر عش کر اٹھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اب ہر کوئی حارث تو نہیں ہوتا نا میڈم۔ وہ اپنے کالر کھڑا کرتے ہوئے فخر سے بولا تھا۔ وہ کان لپیٹ کر اپنا کام کرنے لگی تھی، کیونکہ اب حارث نامہ شروع ہونے والا تھا جو 2 گھنٹوں سے پہلے رکنے والا نہیں تھا۔ بی بی جی، وہ کوئی صاحب آئے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی ناول پڑھی تھی جب یہ سکینہ نے آ کر اس سے کہا تھا۔ کون صاحب؟ پتہ نہیں جی، کہتے ہیں کہ صاحب جی کے دوست ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور چائے وغیرہ کا انتظام کرو۔ زرنور کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کپڑوں کی شکنیں دور کرتی اور دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتی وہ ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے صوفے پر بیٹھی اس شخصیت کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ انہوں نے اٹھ کر اس کو گلے لگایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ؟ زرنور ان کی اتنی گرم جوشی پر حیرت سے بولی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے ان کو کہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ نہیں پہچانا تم نے مجھے؟ ارے پہچانو گی بھی کیسے، ہم اتنے عرصے بعد جو مل رہے ہیں۔ خیر میں عدیل خانزادہ ہوں، ارمان کا ڈیڈ۔ ارمان کے ڈیڈ؟ اس نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا جو پینٹ کوٹ میں ملبوس کافی ڈیسنٹ اور ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ اس عمر میں بھی کافی فٹ تھے، مشکل سے ہی 40-45 کے ہوں گے۔ میں تو اس نالائق سے کب سے کہہ رہا تھا کہ جا کر مل آئے تم لوگوں سے، لیکن میری سنتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ ایک ہی بار جاؤں گا بارات لے کر۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ خیر باقی سب کہاں ہیں بھائی؟ وہ مما اور پاپا تو کہیں انوائٹڈ تھے، وہاں گئے ہیں۔ وہ بازل ٹیوشن سینٹر گیا ہے۔ آپ پلیز بیٹھیے نا،
جب سکینہ چائے اور لوازمات کی ٹرالی لے آئی تھی۔ اور پڑھائی کیسی چل رہی تمہاری؟ الحمدللہ انکل بہت اچھی چل رہی۔ زرنو نے ان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا تھا، کیا ہوا بھائی، اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ان کے ایک دم سے پوچھنے پر گڑبڑا گئے تھے اور کچھ نہ بن پڑا تو یہی کہہ دیا، نہیں انکل، وہ آپ تو ساری زندگی باہر رہے ہیں، لیکن اردو تو آپ کی کافی اچھی ہے۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ ارمان کی مجھ سے بھی زیادہ اچھی، اتنا عرصہ اٹلی میں رہنے کے باوجود بمبا پاکستان کو نہیں بولا۔ اپنی مٹی تو پھر اپنی ہوتی ہے۔ پہلے تو سماعت کے بعد میرا آنے کا دل نہیں کیا، اس کے بعد ارمان نے آنے نہیں دیا، کہتا تھا کہ جب جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ہم باپ بیٹے میں ٹھنی رہتی تھی کہ اب تو میں اس سے ڈیل کر کے آیا ہوں اور کہہ آیا ہوں کہ جب تم نے آنا ہو آ جانا، میں تو جا کر شادی کی تیاری کروں۔ کس کی شادی؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ تمہاری ارمان کے بھائی، بلکہ شادی تو ہو چکی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ رخصتی کی تیاری۔ زرنور کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جبھی ڈور بیل بجی تھی۔ شاید ماما پاپا آگے، میں دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور باہر کی جانب گئی تھی۔ حیدر علی اسٹینڈ اپ۔ حیدر علی نہیں سر، حمزہ حیدر علی۔ اس نے سر عامر کے کہنے پر کھڑے ہوتے ہوئے تصدیق کی تھی، ہاں وہی کہا میں نے بھی۔ حمزہ حیدر علی، تمہاری اسائنمنٹ کہاں ہے؟ سب نے جمع کروا دی، بس تمہاری رہ گئی۔ پتہ نہیں سر، کیا مطلب پتہ نہیں؟ کیا تم نے اسائنمنٹ بنائی تھی؟ نہیں بنائی تھی سر، جب میں نے کہا تھا کہ لازمی بنانی ہے تو پھر کیوں نہیں بنائی؟ دل نہیں کر رہا تھا سر۔ کیا مطلب تمہارا دل نہیں کر رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا سر، میں نے تو بہت سمجھایا تھا اس کو سر کہ دیکھ بھائی، بنانے دے مجھے اسائنمنٹ، ورنہ سر ناراض ہوں گے، لیکن اس نے میری بات ہی نہیں مانی سر، مجھے دوسرے کاموں میں لگا کر رکھا، اس لیے میں بنا نہیں سکا۔ اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، ہو جائیں گے فیل، تم اپنے دوستوں سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، رہ جائیں گے پیچھے، تمہیں کوئی جاب بھی نہیں دے گا پھر۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، نہ دے جاب، میں خود کا بزنس کر لوں گا۔ حمزہ حیدر علی، ابھی جو میں نے لیکچر دیا ہے کیا تمہاری سمجھ میں کچھ آیا؟ نہیں آیا سر۔ کیوں نہیں آیا سمجھ میں؟ کیا کر رہے تھے تم اس دوران؟ جہاز بنا رہا تھا سر۔ جہاز بنا رہے تھے؟ جی سر، یہ جو آپ کو ہر ڈیسک کے پاس جہازوں کی کریش لینڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ میری ہی تحلیق ہے؟ تمہاری بہت کمپلین آ رہی ہے میرے پاس۔ کل بھی تم نے فضول میں وجاہت کو مارا تھا، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ فضول میں نہیں مارا تھا سر، وہ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میری اسائنمنٹ بنا دے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی تو میرا ہاتھ اٹھ گیا اس پر۔ بات تو تمہارا دل بھی نہیں سنتا، اس پر کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ دل تو بچہ ہے سر۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا میں بچے کو مارتا ہوا اچھا لگوں گا؟ پوری کلاس ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی ہے۔ سر عامر کی مکالمہ بازی سنی تھی، تم اچھا پڑھتے ہو حیدر، بس پتہ نہیں کیوں بار بار لائن سے ہٹ جاتے ہو۔ حیدر اپنا بیگ اٹھاؤ اور لائبریری جاؤ، اسائنمنٹ کمپلیٹ کرو اپنا۔ میں لائبریری نہیں جا سکتا سر۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈر لگتا ہے سر۔ ڈر لگتا ہے؟ کس سے لگتا ہے؟ لائبریری سے ہی لگتا ہے سر۔ مجھے لگتا ہے جب میں وہاں جاؤں گا تو کتابوں کی بڑی بڑی الماریاں میرے اوپر گر جائیں گی اور میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے تمہاری اسائنمنٹ آج ہی چاہیے حیدر۔ ڈونٹ وری سر، آپ کو آج ہی مل جائے گی، خود بناؤ گے؟ نہیں سر، تو پھر ریاض سے بنواؤں گا سر۔ ریاض، کیا تم اس کی اسائنمنٹ بناؤ گے؟ سر کی پوچھنے پر ریاض نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، میں نے تو خود احمد سے بنوائی ہے۔ تم نے کیوں بنوائی احمد سے؟ تمہارا دل بھی تمہاری نہیں سنتا کیا؟ ایسا ہی سمجھے سر، اور کس کا دل نہیں سنتا؟ اس کی سر کے کہنے پر پوری کلاس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ لگتا ہے کہ تم سب کے دل کا علاج کرنا ہی پڑے گا مجھے۔ کسی نے پوچھا، کیسے کریں گے سر؟ کیا ہمارا دل نکال لیں گے؟ ویل، دل نہیں نکالوں گا، بلکہ تم لوگوں کا علاج مجھے تمہارے ہی انداز میں کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ویک سے سیمیسٹر سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے یونین کونسل کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سیمیسٹر سے پہلے جو تم سب کے اندر تمہارے دل کو کنٹرول کیے بیٹھے، اسے نکال باہر کرو اور دل لگا کر پڑھو۔ مجھے سب کا رزلٹ اس بار بھی اچھا چاہیے، فکر ہی نہیں کرے سر۔ آپ نے کہہ دیا، سمجھے، ہو گیا۔
حیدر کے اطمینان سے کہنے پر سر دوبارہ اس کی جانب گھومے تھے۔ اگر تمہاری اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوئی تو ہی تم پارٹی میں آؤ گے حیدر، ادروائز نہیں۔ یہ کیا بات کہہ دی سر آپ نے، اب تو میں گھر ہی نہیں جاؤں گا اسائنمنٹ کمپلیٹ کیے بغیر۔ ویری گڈ حیدر، لیکن سب سے پہلے تم ان سارے جہازوں کی لاشیں اٹھاؤ۔ سوری سر، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارا دل نہیں کر رہا۔ ارے سر، میں یہی کہنے والا تھا، لیکن اب آپ یہ مت کہیے گا کہ جب تک میں ان لاشوں کو نہیں اٹھاؤں گا آپ مجھے پارٹی میں نہیں آنے دیں گے۔ ایگزیکٹلی حیدر، میں یہی کہنے لگا تھا۔ سر عامر بھی اسی کے انداز میں بولے تھے۔ سر آپ تو بائی بن گئے، جو بات بات پر بوری میں بند کرنے والی دھمکی دیتا ہے۔ حیدر کے منہ بنا کر کہنے پر سر سمیت پوری کلاس ہنس پڑی تھی۔